کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں ان کی یہ شان اقدس ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر کسی قسم کا بخل نہیں پاتے، بلکہ وہ سخی ہیں اور وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، اور جو اپنا مال ہے اس پر ایثار کا جذبہ رکھتے ہیں، اگرچہ ان کو خود بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ دے دیتے ہیں۔ لیکن آگے جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ بات بڑی سننے والی ہے، اور وہ یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، فرمایا اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان سے بعد، اس میں 3-4 اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جو ہجرت کر کے صحابہ کرام علیہم رضوان آئے تھے ان کے بعد جتنے لوگ آئے یہ ان کی بات ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے مراد جو صحابہ کرام کے بعد لوگ آئے یعنی تابعین، اور ایک قول یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بعد قیامت تک کے لیے جتنے ہم سب لوگ ہیں، یہ ہم سب کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، اور ساتھ یہ کہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کسی قسم کا بغض، کینہ اور حسد نہیں ہونا چاہیے، ہمارے دلوں کو ان کے بارے میں ستھرا فرما دے۔ اب یہ قرآن مجید برہان رشید کی آیت طیبہ ہے جس میں فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے صحابہ کرام کے بعد، اور کیا کہتے ہیں؟ فرمایا وہ یہ کہتے ہیں یقولون ربنا اغفر لنا، یا اللہ ہماری بخشش فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور جو ہم سے پہلے ایمان لے گئے۔ فرمایا کیا مطلب ہے کہ جو ایمان لائے تھے اور نیک اعمال کرتے رہے اور اس کے بعد وہ پردہ فرما گئے، ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما۔ اور اگر بندے کو عقل ہو تو یہاں سے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اپنے سے پہلے جو فوت ہو جائے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت ہے، اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت بھی ہے اور تابعین کی سنت بھی ہے، اور یہ قیامت تک کے ایمان والوں کو حکم بھی ہے کہ تم نے بھی ایسے ہی اپنے سے پہلے گزر جانے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے، اپنی بھی اور ان کے لیے بھی۔ اور یہ بھی کہنا ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، یہ ایمان والے ہم سے پہلے گزر گئے، یا اللہ ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کبھی بغض، کینہ اور غل، یہ نفرت اور دشمنی اور عداوت کو کہتے ہیں، یا اللہ کبھی جو پاک گزر گئے، جو شانوں والے گزر گئے، ان کی ہمارے دلوں میں صرف محبت رکھنی ہے، نفرت کبھی نہ پیدا فرمانا۔ انک رؤوف الرحیم، بے شک تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب یہاں پر 2-3 باتیں سمجھنے والی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے سابقہ جمعۃ المبارک میں بھی سنا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو جذبہ تھا اپنا مال خیرات کرنے کا، نبی پاک کے حکم ماننے کا، اس کو بیان کیا گیا، اور کس انداز سے؟ فرمایا کہ صحابہ کرام کو حاجت ہوتی تھی لیکن پھر بھی وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کرتے تھے، اور یہ کس لفظوں کے ساتھ بیان کیا گیا؟ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اثار کرتے تھے اپنے مال کو، اور میں نے آپ کو بتلایا کہ وہ کیا تھا کہ بنو نذیر کا جب مال ملا تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے نبی پاک نے کہا، بالخصوص جو انصاری صحابہ تھے مدینے والے، کہ آپ سے میں نے کہا تھا کہ آپ اپنا مال میرے صحابہ کو آدھا دے دیں، اب آپ اپنا مال اپنے پاس رکھیں اور یہ میں صحابہ میں تقسیم کر دیتا ہوں جو مکے سے ہجرت کر کے آئے۔ تو مدینے والوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنا آدھا مال دیں گے، آدھی جائیداد دیں گے، ہم اس بات پر قائم ہیں، آپ وہ مہاجرین میں بانٹ دیں، جو یہ مال ہے اس سے میں بھی ہم نہیں لیں گے، یہ بھی آپ ان مہاجرین کو عطا فرما دیجیے۔ تو اللہ نے صحابہ کرام کے ترانے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے کہ یہ تو مال کی طرف توجہ نہیں کرتے حالانکہ ان کو حاجت ہوتی ہے، اور میرا رب فرماتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ جو علامت ہے یہ علامت سخاوت کی ہوتی ہے، بخل کی نہیں ہوتی، اور جو اپنے آپ کو سخاوت میں لے گیا اور بخل سے بچا لیا، اللہ فرماتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور یہ صحابہ کرام کی کامیابی کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یہ جو شح ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرامین کے مطابق علماء تفسیر کہتے ہیں شح یہ بخل کو کہتے ہیں، یہ کنجوسی کو کہتے ہیں۔ اور یہاں سنیے حدیث پاک، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں سخی بھی نہ ہوں اور بخیل بھی نہ ہوں،
یعنی جو بھی قوم اور قبیلہ اور ملک ہوگا اس میں سخی بھی ہوں گے اور کنجوس بھی ہوں گے. فرمایا ایک میری قوم صحابہ کرام کی قوم ایسی ہے, اور بالخصوص مدینے کے جو انصار صحابہ ہیں وہ, فرمایا ان میں کوئی ایک بخیل نہیں ہے, سارے کے سارے اللہ رب العزت نے مجھے سخی عطا فرمائے ہیں. یہ حدیث شریف ہے باقاعدہ طور پر. اور دوسری بات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جس بندے پر زکوٰۃ فرض ہو جائے وہ ادا کر دے. نمبر 1. نمبر 2, فرمایا جب اس کے پاس مہمان آئے تو مہمان کی مہمان نوازی خوشی دل کے ساتھ کرے, تنگی دل کے ساتھ اس کی مہمان نوازی اور تواضع نہ کرے, خوشی کے ساتھ کرے. اور تیسری بات, جب کسی کو ضرورت اور مدد کی حاجت ہو اور یہ کر سکتا ہو تو اس کی ہیلپ کر دے. فرمایا جو یہ 3 کام کر لے سمجھو کہ اس نے اپنے آپ کو بخل اور کنجوسی سے نکال کر سخاوت کے دائرے میں داخل کر لیا ہے. یہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں. اب اس کے بعد اگلی بات بھی نبی پاک تیسری حدیث شریف فرض کر رہا ہوں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں کبھی ظلم نہ کرنا. کیوں؟ فرمایا ظلم کرنے والا قبر میں بھی اندھیرے میں رہتا ہے اور حشر والے دن بھی اس کے ارد گرد اندھیرا ہوگا, اسے کچھ نظر نہیں آئے گا. فرمایا یہ اندھیرا ہوگا, یاد رکھ لیجئے, ظلم نہ کبھی کرنا. دوسری بات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بخل نہ کرنا. کہا حضور کیوں؟ فرمایا یہ بخل کی وجہ سے معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. جب بندہ بخیل ہو جائے نا, کنجوس ہو جائے تو وہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتا. جب بخیل ہو جائے تو وہ بندہ صدقہ بھی نہیں دیتا. جب بندہ بخیل ہو جائے تو وہ کسی غریب کی مدد بھی نہیں کرتا. اور جب آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو غریب تو مر گئے نا. جب آپ کسی کی مدد نہیں کریں گے معاشرہ تو برباد ہو گیا. اور کسی کو حاجت ہے اور آپ اس کی حاجت پوری کر سکتے ہیں اور آپ نے پوری نہیں کی ہے تو معاشرہ تو برباد ہو جائے گا. تو میرے نبی پاک نے فرمایا کہ کبھی ظلم نہ کرنا, یہ اندھیرا ہے قبر و حشر کا. اور کبھی کنجوس نہ بننا. کیوں؟ فرمایا کنجوسی کے ساتھ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. اور جب لوگوں کو حق نہیں ملتا تو پھر وہ غریب لوگ بھی چور اور ڈاکو اور لٹیرے اور اچکے بن جاتے ہیں. بے سانو اوئیں تو تسی دینا نہیں, اسی اینج تواڈا لے لینے ہیں. تو اس واسطے فرمایا کہ کنجوسی کے ساتھ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. اور پھر اگلی بات بھی سنیے, صوفیاء کہتے ہیں جو سخی ہوتا ہے وہ اس کنویں کی طرح ہوتا ہے جس سے لوگ پانی بھر بھر کے لے کے جاتے ہیں اور وہ کنواں کبھی سوکھا نہیں کرتا ہے. اس واسطے سخاوت کی صفت اپنے اندر پیدا کیجئے. اور یہ سخاوت صرف مال میں نہیں ہوتی. یاد رکھو, ادھر دیکھو میری طرف, آپ جو کسی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آ رہے ہیں یہ آپ کے حسن اخلاق کی سخاوت ہے. اب یہ جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں یہ ہماری علمی سخاوت ہے کہ ہمارے پاس اتنا کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا, لیکن ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. آپ جو اپنا ٹائم نکال کے آتے ہیں یہ آپ ٹائم کے سخی ہیں. کہ بہت سارے لوگ دکانوں پر کاروباروں میں بیٹھے ہیں, چلو یہ دوسری اذان ہوئی بھاج کے رال جزا ہیں, لیکن آپ پورا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے آتے ہیں تو یہ ٹائم کی سخاوت دے رہے ہیں آپ. تو سخاوت صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مال خیرات کریں گے. آپ جو ٹائم دے رہے ہیں, آپ جو مسکرا رہے ہیں, آپ جو صدقہ کر رہے ہیں, آپ جو کسی کو اچھی بات بتا رہے ہیں, یہ سب سخاوت ہے. آپ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ جائیں, یہ آپ ٹائم کی سخاوت کر رہے ہیں. آپ کے ماں باپ کی جو صحت ہے, میرے ماں باپ کی جو صحت ہے, وہ صرف پیسے اور دوائیوں سے ٹھیک نہیں رہتی. اولاد ان کے پاس گھنٹہ 1.5 بیٹھ کے گپ شپ لگائے, ان کی پاؤں دبائے, ماں باپ ویسے ٹھیک ہو جاتے ہیں. آج ہم ٹائم دیتے نہیں اپنے ماں باپ کو. تو یہ سخاوت بہت ساری چیزوں میں ہوتی ہے. تو یہ اپنے دائرے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اپنے سخی بنیے ہر اعتبار کے ساتھ. اور یہی صحابہ کرام کی صفت ہے. اور اس آیت تو یہ امام صحابہ کرام کے لیے کیا کہا گیا؟ اللہ فرماتا ہے جو صحابہ کرام کے بعد آئے, یعنی جو مدینے میں آئے یا بعد میں کلمہ پڑھا انہوں نے, یا پھر جو تابعین تھے وہ پہلے گزر جانے والے صحابہ کرام کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے اور اپنے لیے بھی کرتے تھے. پتہ چلا اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ نبی پاک کے صحابہ کی سنت ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں تم یہ دعا کرتے ہو مغفرت کی, اور ہماری اس دعا کو 30 کا ختم یا 7 کا یا 20 کا 40 کا سالانہ برسی یہ نام ہے, ورنہ یہ دعا ہوتی ہے. تو ہم سے پوچھے یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا بیٹے سورۃ الحشر 28ویں پارے میں لکھا ہے کہ اپنے مرنے والوں کے لیے دعا کی جاتی. حالانکہ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ وہ عظیم المرتبہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں قرآن نے فیصلہ کر دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ, فرمایا یہ سارے کے سارے جنتی ہیں. اولئک هم الفائزون, فرمایا یہ سارے کے سارے کامیاب ہیں. اولئک هم المفلحون, فرمایا سارے کے سارے فلاح پا گئے. یہ جب اللہ نے ان کی کامیابی, ان کی فلاح, ان کی جنت کا اعلان کر دیا
تو پھر بھی ان کے لیے یہ دعا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو مطلب ہے، سن لو۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ واضح کیا جائے کہ جب بھی کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو زندہ بندہ اس کے لیے دعا کر سکتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے اگر کوئی مرنے والا گناہگار ہوتا ہے، جب اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے تو اللہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، اور جب کوئی نیک فوت ہو جائے اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے لیے اور انبیاء کے لیے جو دعا کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ گناہگار ہیں اور ان کی بخشش ہو رہی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے یہ مقبول اور خاص اور نیک بندے ہیں، ہم دعا کر رہے ہیں تاکہ اللہ ان کے درجات کو بلندی عطا فرما دے۔ تو صحابہ کرام کے لیے دعا کرنا یہ تو قرآن مجید سے ثابت ہے، اور یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے، اسی واسطے ایمان والے آج تک دعا کرتے ہیں۔ اور میں آپ کی خدمت میں ایک بات بھی بتلاؤں، یہ جب کوئی فوت ہو جائے تو دعا سے بھاگا نہ کریں۔ کتنے بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو جنازہ پڑھنے کے بعد بھاگ نکلتے ہیں، نہیں دعا نہیں مانگنی چاہیے، ویچ ہے۔ خدا کا خوف کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کر لو یار، کچھ نہیں ہوتا۔ نبی پاک نے فرمایا، مشکات میں حدیث ہے، وَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ، فرمایا جب تم میت پر جنازہ پڑھ چکو تو خالصتاً میت کے لیے دعا مانگا کرو۔ اگر یہاں پر ان لوگوں کو سمجھ آئے جائے یہ لفظ فا یہ تاکید کے لیے ہے، تاکید کا مطلب ہوتا ہے ایک کام پہلے ہو جائے اور دوسرا بعد میں فوراً کیا جائے، تو اس کا مطلب ہے پہلے جنازہ پڑھا جائے بعد میں دعا مانگی جائے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنازے کے اندر ہی دعا ہوتی ہے، تو میں نے کہا یہ تو نماز پنجگانہ کے اندر بھی رب جعلنی والی دعا تو ہے، تو پھر بعد میں کیوں مانگی جاتی ہے؟ جبکہ نبی پاک نے فرمایا دو ٹائم ہے جس میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے۔ پوچھا گیا کب کب؟ فرمایا من دبر الصلوات المکتوبات ومن جوف اللیل الاخر، آخر فرمایا ایک تہجد کے ٹائم دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اور ایک فرض نماز پڑھنے کے بعد دعا کی جائے تو رب زیادہ قبول کرتا ہے۔ اب فرض نماز میں دعا تو ہے تو بعد میں کیوں کہا قبول ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا جنازہ نماز بھی ہے فرض بھی ہے، جنازہ یہ نماز بھی ہے، نماز جنازہ ہے نا، اور یہ فرض بھی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ فرض عین نہیں فرض کفایہ ہے، بس صرف اتنا فرق ہے۔ تو اس کے بعد اگر دعا کی جائے تو کیا مطلب ہے؟ جیسے فرض نماز میں دعا ہے اور بعد میں جائز ہے، ایسے ہی جنازے میں دعا ہے تو بعد میں بھی جائز ہے۔ اور اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہیں آئی تو میں کہتا ہوں پھر تمہیں یوں نہ سمجھا لیا جائے کہ تمہارے سامنے بندہ روٹی پکا کے رکھے اور مرچیں زیادہ ڈال دے، اور جب تم کھاؤ اور کہو کہ مجھے پانی دو، اور تمہیں جواب دینے والا یہ کہے کہ اسی سالن دے وچ بھی پانی پایا تے آٹے دے وچ بھی پایا تے وچ ہے تے باہر دی تے لوڑ ہی کوئی نہیں، تو پھر کہتے ہیں نہیں سمر صاحب بات یہ ہے کہ وہ جو بیچ میں ڈالا تھا وہ الگ تھا، اب بعد میں جائز ہے، مینوں مرچاں لگ دیاں پئیاں نے، مینوں لوڑ ہے۔ تو میں نے کہا اسی طرح جو جنازے میں دعا ہے وہ الگ ہے، میت کو بعد میں بھی ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا مرنے والا جب قبر میں جاتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بندہ دریا میں گر جائے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ دریا میں گر گیا ایک قبر میں چلا گیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ شارحین حدیث نے لکھا فرمایا جس طرح دریا میں گرنے والا انتظار کرتا ہے کہ میرا بھائی میرا دوست میرا یار میرا سجن آئے اور مجھے بچائے، اگرچہ لکڑی پھینکے رسی پھینکے پلاسٹک کی کوئی چیز پھینکے، بھائی دریا میں گر گیا ہوں اور مجھے کوئی تو بچائے، وہ کوشش کرتا ہے بولتا ہے ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ کوئی آئے مجھے بچائے۔ فرمایا اسی طرح جب کوئی بندہ مومن قبر میں جاتا ہے ینتظر لہ دعوۃ من اب او اخ او صدیق تلحقہ فی القبر، فرمایا قبر والا بھی انتظار کرتا ہے میرا بھائی میرا باپ میرے دوست میری ماں میرے رشتہ دار کوئی تو میرے لیے دعا کر دے تاکہ ان کی دعا کے صدقے میں اللہ مجھے اپنے غضب سے دور کر کے مجھے اپنی رحمت کا قرب عطا فرما دے۔ تو یہ تو قرآن مجید برہان رشید اور احادیث طیبہ بتا رہی ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو دوسرا مسلمان اس کے لیے دعا کر سکتا ہے، اور مرنے کے بعد مرنے والے کو زیادہ طلب ہی دعاؤں کی ہوتی ہے۔ لیکن بے وقوف اور جاہل قسم کے لوگ بس اوقات یہ بھی کہتے ہیں تو پھر ختم درود تے تسی روٹی تو فروٹ کیوں رکھ دے ہو؟ کوئی کہتا تم پانی کیوں رکھ دے ہو؟ یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میں جلدی میں سنا دیتا ہوں۔ نبی پاک کے صحابی جن کا نام ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ فوت ہو گئی اور آپ موقع پر موجود نہیں تھے۔ جب آئے تو عرض کی حضور میری ماں فوت ہو گئی تھی
اور میں اب آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. تو نبی پاک نے فرمایا پوچھئے کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا حضور مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی ماں کے لیے اگر کچھ چیز خیرات کروں تو کیا میری ماں کو ثواب پہنچے گا؟ تو نبی پاک نے تو نہیں فرمایا نہیں بھائی کچھ بھی نہیں پہنچنا، بس زندہ ہوتے ہوئے جو اس نے عمل کر لیا ٹھیک ہے، اب کچھ بھی نہیں. نہ نبی پاک نے فرمایا ہاں ثواب پہنچے گا. تو اس نے کہا کیا میں کروں تو ثواب زیادہ پہنچے گا؟ اس وقت مدینے میں پانی کی کمی تھی. نبی پاک نے فرمایا پانی کا اگر کنواں یا پانی کا انتظام کر دے تو اللہ تیری ماں کو ثواب عطا فرمائے گا. اس نے پانی کا کنواں کھدوایا. آج کل وہ مسجد نبوی کے حصے میں آ گیا، 22 نمبر گیٹ پر داخل ہوں تو آگے ہے وہ قالین ایسے بچھا ہوا ہے، لیکن نیچے نشاندہی انہوں نے کی کہ یہ وہ حضرت سعد کی ماں کے لیے کنواں تھا. وہ بن گیا، سینکڑوں سال تک لوگ اس سے پانی پیتے رہے، اور اس کے اوپر نبی پاک نے فرما دیا تھا ہاذہ لأم سعد کہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے. میں کہا میری جان اگر پورے کنویں کا پانی کا ثواب قبر میں پہنچ سکتا ہے تو ساڑھے جگ گلاس دا بھی نہیں پہنچدا. کیسے بے وقوف ہو گئے ہو بے ساڑھے گلاس دی تینوں پیڑ ہوندی پئی ہے تے اوتھے پورا کھو ہوئے. اب یہ بخاری مسلم میں حدیثیں ہیں، پتہ نہیں لوگ پاگل ہو گئے، ان کو سمجھ نہیں آتی. او بھائی ثواب پہنچانا ہے. اچھا کئی چوڑ یہ بھی کہتے ہیں لے تسی روٹی دیندے ہوتے تواڈے مردے روٹی کھاندے نے. تے میں کہا تیرا پیو جدوں مریا سی تو کفن پوایا، تیرا پیو شادی تے جاندا پیا سی. ہے چبڑ جان دی، شرع شریف کا حکم ہے، تو عمل کر چبڑا مار دے ہو. یار یہ جو جاہل ہے ان کو کہہ رہا ہوں تساں کیوں ترٹھے بیٹھے ہو؟ ایسی بے ہودہ باتیں کرتے ہیں یار. اور پھر اگلی بات، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرماتے، غور سے سنیے گا. ساڑھے فروٹاں تے بڑا اعتراض ہوندہ سامنے رکھتی ہو تو یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کیا سامنے رکھ کے قرآن پڑھنے سے کوئی چیز حرام ہو جاتی ہے ظالمو؟ نبی پاک نے کیوں فرمایا جب کھانا سامنے ہو تو بسم اللہ پڑھی جائے؟ تو اس کی شرح پڑھ کے دیکھیے. فرمایا بسم اللہ پڑھنے کے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو کھانے میں برکت ہوتی ہے، دوسرا شیطان نہیں کھاتا. اس واسطے جڑے کہتے ہیں نا اسی ختم دی روٹی نہیں کھاندے، میں کہ مینوں سمجھ آ گئی ہے. بسم اللہ پڑھی جائے تو شیطان نہیں کھاندا. جتھے چاروں کول نال پڑھی جاویں موڑ شیطان کی میں کھائے گا. اے شیطانو تسی نہیں کھانی، یہ انسان کھائیں گے. وہ نہیں پہنچدا تو نہیں ہوندا تو یہ ہے تو وہ ہے. تو میں کہا نہ کر، ساڈے پارو پیو کی کرتے ٹنگ میں تن روکیا. لیکن بات یہ مسلمانوں کے عقائد قرآن و حدیث میں بیان ہو گئے، شرم ہی نہیں آتی. امت کو تفرقے میں ڈالا اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرما دیا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ. یہ بسم اللہ پڑھنا جائز ہے تو 2 ایتاں اور بھی پڑھنیاں جائز نے، منع نہیں ہے. اور ہمارے نزدیک یہ فرض اور ضروری نہیں ہے. کھانا سامنے نہ بھی پیا ہوئے تامی الحمد پڑھ کے ثواب اپڑایا جا سکتا، یہ ضروری نہیں. لیکن آ جائے تو برکت ہے، بے برکتی نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیجیے. اور پھر اگلی بات، رحمت عالم علیہ السلام کے پاس پھر ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میری بھی والدہ فوت ہو گئی تھی تو کیا میں ان کے لیے کوئی چیز بھیجوں تو ثواب ملے گا؟ فرما ہاں. کیا چیز؟ فرمایا جو پسندیدہ ہے. انہیں کہا پھر کھجوراں دا باغ آپ ملاحظہ فرما رہے ہو؟ جی ہاں. فرمایا مینوں بڑا پسند ہے تے میں نا اینو اللہ دی راج خیرات کردا پیا. نبی پاک نے فرمایا دا ثواب اللہ تیری ماں نوں عطا فرمائے گا. او 10.5 کلو فروٹ تے تینوں اعتراض ہے، ادھر پورا باغ ہے. کچھ خدا کا خوف کریں یار، اس امت کو تفرقے میں مت ڈالیں. جو احادیث میں باتیں ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں یار. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کوئی فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے یہ ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. ہاں ایک گل ضرور ہے، آؤں وکھیا ذرا غور دے نال. یہ مشکات شریف میں حدیث ہے اور فقیر ذمہ دار ہے اس بات کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا 2 صحابی آئے. ان کا والد تھا کافر، اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اور نبی پاک علیہ السلام کو آ کے کہتے ہیں ساڈا جڑا ابا ہے نا وہ فوت ہو گیا. تو انہیں آکھیا سی بھی 50 اونٹ، یہ اونٹ ہوتے ہیں نا، 50 اونٹ تم نے میری طرف سے خیرات کرنے اور 50 تم نے. 2 پتر تھے، دونوں کو بڑی جائیداد مال و دولت بنا کے دے کے گیا. کہنا میرے مرنے تو بعد 50 اونٹ تسا خیرات کرنے نے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ابا فوت ہو گیا. ایک برا نے 50 اونٹ دیتے، دوسرے نے آکھیا میں تو نہیں دیندا. انہوں نے کہا کیوں؟ انہیں کہا ٹھیک ہے ابا سی پر مسلمان نہیں سی، اور ثواب مسلمان ہوا پڑتا ہے، کافر ہوں نہیں پڑتا. وہ چلے گئے نبی پاک دے. انہوں نے کہا آؤ بھائی ہم دونوں بھائی چلتے ہیں نبی پاک سے. جی آدھے نے نکھیڑا کر لینے آئے. نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا مسئلہ ہے. نبی پاک نے فرمایا ادھر دیکھنا. آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ مسلمان ہو اس کی طرف سے تصدقتم عنہ او حججتم عنہ، فرمایا بالغہ ذالک لو کان مسلما. فرمایا اگر مرنے والا مسلمان ہو تو اس کی طرف سے حج کرو تو تب بھی ثواب جاتا ہے، صدقہ کرو تب بھی ثواب جاتا ہے، خیرات کرو تب بھی ثواب جاتا ہے.
اور اگر مسلمان نہیں تو کبھی ثواب جا سکتا. لوڈی مسئلہ ہم جتنے سنی لوگ ہیں ہم اپنے مرنے والوں کو مسلمان سمجھتے ہیں, اس لیے قرآن بھی پڑھتے ہیں, صدقہ بھی کرتے ہیں, خیرات بھی کرتے ہیں. سانو پتہ ہے ثواب جاندہ ہی مسلمانانو ہے. ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا ہے. اب جس کا جی چاہے وہ روشنی حاصل کرے. ہن جدا دل کرے ہو ختم درود دیواوے, جدا نہیں دل کردا ہو مڑ آہو. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ طریق قرآن مجید میں ہے کہ جو بعد میں آنے والے تھے وہ پہلے فوت ہو جانے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے تھے اور ان کے صدقے میں. اور اگلی بات ادھر دیکھو, صحابہ کرام کہتے تھے یا اللہ جو ہم سے پہلے گزر گئے ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کبھی نفرت نہ پیدا کرنا, ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا کرنا. اور غور سے سنیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی اور یہ امت ختم نہیں ہوگی جب تک کمینے لوگ پہلے اچھے لوگوں پر لان تان نہ کریں. یہ مرزا جیل میں اور اس کے جتنے لونڈے ہیں یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہیں. جتنے صحابہ کرام کے مخالف اور دشمن ہیں یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہیں. فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک لوگ اپنے بزرگوں کو گالیاں نہ دیں گے, بکواس نہ کریں گے, ان پر لعن طعن نہ کریں گے. اور ان لوگوں کو کمینے کہا گیا ہے. اور یہ گندے لوگ ہوں گے جو صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء کاملین پر بکواس کریں گے. اور ان گندوں میں سے ایک بندہ یہ جیل میں بھی ہے اور اس کے ماننے والے بھی ہیں. اب بزرگوں پہ بھونکتے ہو, یہ تو کمینے بندے کی صفت ہے. تو ان کے کمینے ہونے کے لیے تو یہ حدیث ہی کافی ہے. تو اس واسطے جو پہلے گزر گئے ان کے خلاف کبھی بات نہ کرنا, یہ کمینے لوگوں کی صفت ہے. اور اہل سنت کمینے نہیں ہیں, عاشقان مصطفیٰ ہیں. اسی واسطے صحابہ کی عظمت بھی بیان کرتے اور اہل بیت کی بھی بیان کرتے اور اولیاء کاملین سے بھی محبت کرتے ہیں. دوسری بات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ صحابہ کرام کے بارے میں دعا مانگی جا رہی ہے, یا اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا کر. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مثل اصحابی فی الناس کمثل الملح فی الطعام, اے لوگو تمہارے درمیان میرے صحابہ کی مثال ایسے ہے جیسے تمہاری ہنڈیا میں نمک ہوتا ہے. ہنڈیا گھر میں پکتی ہے نا, اس کے اندر نمک نہ ہو تو کوئی پسند نہیں کرتا. ایک ہنڈیا یہ دل بھی ہے جس میں ایمان ہوتا ہے. فرمایا گھر والی ہنڈیا کا اگر ذائقہ اور پسندیدہ بنانی ہے تو نمک ڈالو, اگر دل میں جو ایمان ہے اس کا ذائقہ محسوس کرنا ہے اور اس کو پسندیدہ بنانا ہے تو پھر اس میں صحابہ کرام کی محبت کو داخل کرو. فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال تمہارے درمیان ایسے ہے جیسے ہنڈیا میں نمک ہوتا ہے. جس ہنڈیا میں نمک نہ ہو اسے بھی کوئی نہیں پسند کرتا, اور جس کے دل میں صحابہ کا پیار نہ ہو اسے بھی کوئی پسند نہیں کرتا. اور تیسری حدیث بھی سنیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا جو بندہ میرے صحابہ کی عزتوں کا دفاع کرے گا, من حافظانی فی اصحابی, فرمایا جو بندہ میری خاطر میرے صحابہ کرام کی عزتوں کا دفاع کرے, فرمایا قیامت والے دن میں محمد اس کی حفاظت کروں گا. وَمَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, اور جو میرے صحابہ کو گالی دے گا, برا کہے گا, فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے, اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے, اور سارے جہان کے ایمان والوں کی بھی لعنت ہے. اور یاد رکھو صحابہ کرام کا دشمن جو ہوتا ہے اس کے چہرے پر ایسی لعنت ہوتی ہے دور سے پہچانا جاتا ہے کہ لعنتی جا رہا ہے, یہ صحابہ اور اہل بیت کا بغضی جا رہا ہے. اور سنی بھامے دی داڑھی چھوٹی جو ہوئے تے یا مڈھو نہ رکھی ہوئے, حالانکہ رکھیا کرو, اے بھی میں سنائی نہ آگے چل کے دا بھی ذکر آ رہا ہے, رکھیا کرو. بھامے مڈھو نہ ہوئے, بھامے چھوٹی رکھی ودا ہوئے, تے بھامے اس منہ بھی سویر دا دھوتا شام تک کنجے دھوڑ اتے ہوئے, تے پھر بھی اس کے چہرے پر جو عقیدے کا نور ہوتا ہے نا, جو ادب کا نور ہوتا ہے وہ سارا جہاں دیکھتا ہے. تو اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ہمیشہ عزت کرو. اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کے پیچھے نہ پڑ جانا، ان کی عیب جوئی نہ کرنا، ان کے خلاف باتیں نہ کرنا. کیوں؟ فرمایا میرے صحابہ سے محبت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بندہ میں مصطفیٰ سے بھی محبت کرتا ہے، اور صحابہ سے بغض اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بندہ مجھ مصطفیٰ سے بھی بغض رکھتا ہے. اس واسطے صحابہ کا پیار نبی کا پیار ہے، صحابہ کا بغض نبی کا بغض ہے. اب فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، نبی کے صحابہ سے پیار کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. تو حضور کے صحابہ سے پیار کرنا ہے. میرا رب ارشاد فرماتا ہے، اب یہ یہاں پر بات مکمل ہوئی، اب آگے آ جائیے. وہ جو پیچھے آپ نے آج سے 3 جمعہ پہلے یہودیوں کی بات سنی تھی کہ یہودی قبیلہ بنو نذیر والے اور بنو قینقاع والے، ان کو نبی پاک نے جلا وطن کر دیا تھا. پھر انہوں دی گل آ گئی جی. پہلے یہودیاں دی گل کی تھی، پھر نبی پاک دے صحابہ نے کی کیتا او دی گل کی تھی، اور اس تو بعد پھر یہودیاں دی گل. اللہ فرماتا ہے الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا. اے ان ذرا اللہ دا کلام سنیا جی. اللہ نے فرمایا اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا منافقانوں جنہوں نے یہودیوں کو یہ کہا تھا کہ جب مسلمان تمہیں کہیں نا یہاں سے نکل جاؤ، تو منافقوں نے کہا تھا کہ یہودیوں تم نہ نکلنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے. یہ ابن سلول جو تھا نا، ابن سلول یہ رئیس المنافقین تھا، اور یہ اس وقت تک بھی منافقین کو صحابہ سے جدا کرنے کی آیات نہیں آئی تھیں، یہ اس کے بعد آئیں. اور جب آئی ہیں تو پھر صحابہ میں کوئی منافق نہیں رہا، منافقوں میں صحابی نہیں رہا. لیکن اس وقت تک ابھی یہ بیچ میں چھپے ہوئے تھے. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے یہودیوں کے ساتھ پیغام اور پیار کی پینگیں چڑھائیں. منافق ہوتا ہی وہ ہے، سمجھ آ رہی؟ اتوں ہور تے وچوں. اور آپ کو پتا منافق کو منافق کیوں؟ یہ نفق سے ہے، نفق سرنگ کو کہتے ہیں. یہ دو منہ ہوندے نے، ادھروں بڑے تو ادھروں نکل جائے، ادھروں بڑے تو ادھروں نکل جاؤ. منافق ہوتا ہی وہ ہے. مسلمان والے پاس آوے تو سیدھا کافروں کو ٹر جاتا ہے، کافروں کو لو تو سیدھا مسلمانوں کو لو. ڈبل گیم کھیلتا ہے. اسی واسطے نبی پاک نے منافق کی جو مثال دی ہے، یہ کئی لوگ بڑے چیختے ہیں یہ مثال سن کے. حدیث ہے پتر برداشت کریا کر. نبی پاک نے فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے. یہ نبی پاک نے مثال دی. اور ایک میں ہے منافق اس بکری کی طرح ہے جو دونوں ریوڑوں کے درمیان کدی ادھر جا کے نا بکرے خوش کر دی، کدی ادھر جا کے نا بکرے خوش کر دیجئے. یہ منافق وہ ہوتا ہے. یہ نبی نے مثال دی ہے. یہی تو میں نے مثال دی تھی، مولوی چیخا تھا، میں کہا تم ہی منافق ہیں، اس واسطے تیریاں چیخا پہ نکل دیاں نے. ہن حدیثاں نہ سنائیے، حدیثاں سنا مانگے تو تیرے ورگے منافق باہر نکلن گے نا. اور نکلا ہے وہ منافق. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منافق کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا. اور یہ دو نفق سرنگ کو کہتے ہیں، دو منہ آڑا. مسلمانہ نال مسلمان، منافقہ نال منافق، کافرہ نال کافر، یہودیہ نال یہودی. سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے کو منا ڈموئی ہوں دی نا، ڈموئی اے مذہبی ڈموئی ہوں دی ہے. منافق مذہبی ڈموئی ہوں دی ہے، دو منہ ہیں، ادھر بھی ادھر بھی. اور جو ایمان والا ہوتا ہے اس کا ایک ہی منہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا ہے ہی ایک، تیرے قدموں پہ قربان گیا ہے. تو اس واسطے اپنے آپ کو سمجھو اور منافقت کی لائن سے نکلا سارے اور ایمان کی لائن میں آ جاؤ. منافقوں نے اور ابن سلول نے یہودیوں سے کہا کہ مسلمانوں کا نبی تمہیں نکالنا چاہتا ہے، تم نے نہیں نکلنا. اور اس نے کہا میرے پاس 2000 بندے ہیں، بڑے جوان ہیں، تلواریں ہمارے پاس ہیں. جب مسلمانوں کا نبی اور مسلمان تم پر حملہ کریں گے نا تے ویکھیا پھر ساڑیاں آؤنیاں تے جدو اسی آواں گے نا تے اسی جیت جاواں گے. وہ جو ہوئی بن اختب تھا یہودی، وہ اس کی باتوں میں آ گیا کہ یار ہمیں تو سپورٹ مل گئی ہے. حالانکہ اسے نہیں پتا تھا منافق جڑا نبی دا نہیں بن سکیا، تیرا کی میں بنے گا. یہ تو صرف یہ چاہتا تھا کہ یہودیوں کے ساتھ جنگ ہو جائے اور آپ پہ یہ رولا مک جاوے. لیکن اسے نہیں پتا تھا یہ رولا نہیں ہے، یہ حق اور باطل کو واضح کیا جا رہا ہے اور یہودیوں کو یہاں جلا وطن کرنا تھا.
اب جب مسلمانوں نے نبی پاک علیہ السلام سمیت چل کے ان کو کہا کہ یہاں سے جلا وطن ہو جاؤ ورنہ تیار ہو جاؤ لڑنے کے لیے، تم یہاں نہیں رہ سکتے، تو انہوں نے انتظار کیا کہ ہمارے پاس کوئی بندے آ جائیں منافقوں کے پر منافقوں. اللہ فرماتا ہے آپ نے نہیں دیکھا محبوب وہ جو منافق تھے جو اپنے بھائیوں یہودیوں سے کہتے تھے کہ جب یہ تمہیں نکالیں گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اور ہم کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہیں تنہا چھوڑ دیں. اللہ فرماتا ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اینا کبھی بھی کوئی نہیں آنا. وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، وہ یہ کہتے تھے کہ جب تم سے لڑائی ہوگی تو ہم مدد کریں گے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، فرمایا محبوب اللہ جاندا ہے منافق سارے جھوٹ بول دے پے نے. قرآن مجید نے بات ہی واضح فرما دی. اور آگے کیا کہا؟ لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، فرمایا محبوب پھر تسا ویکھیا نہیں کہ جس لئے اسی انہاں نوں گھروں کڈیا یہودیاں نوں تے کوئی منافق بھی نہیں آیا. یہودیوں کو جب نکالا گیا کوئی منافق بھی نہیں آیا. وَلَا إِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، اور جب لڑائی ہوئی تو کوئی بھی نہیں آیا. سارے آنکھیں آپ پہ مرو. منافق منافق ہوتا ہے، جھوٹا جھوٹا ہوتا ہے. وَلَا إِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر ان کی مدد کریں گے بھی صحیح نا تے بھاج فوراً جانا ہے، ٹکنا نہیں. اور آگے کیا؟ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ، اور ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. آگے اللہ فرماتا ہے کیوں وہ منافق کیوں نہیں آئیں گے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، اے جڑا منافق ہے نا، اے ہن نبی پاک دے صحابہ دے نال کلام ہو رہا ہے. فرمایا صحابیو تہاڈا مقام اے وے، تہاڈی جرت اتنی ہے کہ منافق اونا اللہ کولو نہیں ڈردا جنہ صحابیاں کولو ڈردا ہے. اے اللہ قرآن فرما رہے ہیں لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، فرما اللہ سے زیادہ تو ان کے دلوں میں تمہارا ڈر ہے. اے نہ مینوں ابو بکر نے چھڑنا ہے نہ عمر نے چھڑنا ہے، تے جے آ گیا علی کہ کون چھڑے گا؟ سمجھ آ رہی میری بات؟ تو فرمایا اے تو پہلے ڈرے پھر دینے تواڈے تو ہیں. اس کا مطلب کئی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے کم ڈرتے ہیں اور لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں، اور یہ منافق ہوتا ہے. جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، فرمایا اس واسطے بے عقل، جن تواڈی بولی بے قل، بے قل نہیں کہتے جتنے ہٹھاڑ والے لوگ ہو، بے عقل، جاہل، احمق، بے وقوف، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا یقاتلونکم جمیعا، فرمایا جب یہ تم سے لڑیں گے نا اکٹھے ہو کے لڑ ہی نہیں سکتے. کب لڑیں گے؟ فرمایا الا فی قرى محصنہ، یا تو یہ اپنے گاؤں دیہات میں بیٹھ کر کہیں گے اچھے آؤ تے تواڈے نال لڑنے آئے، ہم کہیں جا نہیں سکتے، اور صحابی تو اگلے دے گھر چلے جاندے سن، ٹھیک ہے، اگلے دے پنڈ اگلے دے شہر چلے جا اور نکلو باہر، مصطفیٰ کے غلام آئے ہیں. فرمایا منافق اور کافر اور یہودی یہ کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گا. نمبر ایک. نمبر دو فرمایا قرم محسنہ، یا پھر یہ بہت بڑا قلعہ بنا لے گا اس کے اندر چھپ کے بیٹھ کے لڑے گا، یا گھر تو یا کوئی قلعہ مورچہ اس میں لڑے گا. تیسری بات او من وراء جدر، یا پھر بڑی ساری دیوار بنا کے اس کے پیچھے بیٹھ کے لڑے گا کہ مینوں کچھ ہو نہ جاوے. قرآن نے ساری گل کھول کے نہیں بیان کر چڑی. فرمایا یا گھر چ لکا پیارا سی بھی ساڑے نال پورے پینڈ نال لڑو، میں کلا نہیں لڑدا، یا پھر واڑ کھوڈے جان گے. اور آگے کیا فرمایا؟ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، فرمایا یہ کافر اس لیے کرتے ہیں ان کو عقل ہی نہیں. پہلے فرمایا ان کو سمجھ نہیں، ہن فرمایا عقل نہیں. توجہ ہے نا؟ اور آگے کیا فرمایا؟ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کی مثال تو ان جیسی ہے جنہوں نے ابھی ابھی مزہ چکھا ہے. اللہ فرماتا ہے انہاں دی مثال تو جنہاں ہنے مزہ چکھیا. کیا مطلب تھا؟ یہ جنگ بدر کا بعد کا واقعہ تھا. تو اللہ فرماتا ہے انہاں نو بدر والے کولوں سبق سیکھ لینا چاہیے سی بھی، وہ بھی بڑے بدماشی نال آئے سن، ابو جہل ہو رہی، لیکن اس جنگ میں 21 کافروں کے سردار مارے گئے تھے. 21 70 بندے ٹوٹل، سمجھ آ رہی؟ 21 کافراں دے سردار بالکل انہاں دا سر لا کے رکھ دیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کو تسلی کے لیے رب فرماتا ہے ان کافروں اور یہودیوں کو سوچنا چاہیے بھی تمہارا حال وہی ہونا ہے جو بدر میں کافروں کا ہوا تھا، اور مسلمانوں کا حال وہی ہوگا جو بدر میں مسلمانوں کا تھا.
اللہ نے وہاں بھی فتح عطا فرمائی تھی، یہاں بھی فتح عطا فرمائے گا. لیکن قوم اللہ یعقلون، انہوں عقل ہوئے تا. اور آگے فرمایا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. اب یہ بھی سنیے، ادھر دیکھیے. آپ کو پتہ ہے یہ جو جنگ بدر ہوئی تھی یہ کس کے کہنے پر ہوئی تھی؟ پتہ ہے آپ کو؟ ساری کی ساری شیطان کے کہنے پر ہوئی تھی. سارے چوپ بیٹھے. یہ شیطان کے کہنے پر ہوئی تھی. شیطان نے نا انسانی شکل میں آ کے سب کو ورغلایا، ورغلانے کے بعد تیار کر کے لے کے آیا. اب جب میدان میں ان کے ساتھ تھا اور ہوا کیا، جب اس نے دیکھا نا کہ ادھر سے تو حضرت علی بھی ہیں، حضرت امیر حمزہ بھی ہیں، حضرت فاروق اعظم بھی ہیں، اس نے جب ہوئے 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 انہوں نے جو حملہ 8 تلواراں سن، صرف 8 سوٹے ڈنڈے لے کے جدو سارے صحابہ کرام نے چڑھائی کی تھی نا تو شیطان نے ویکھیا بھی نہیں بھائی اے نہیں ہار سکتے. تو شیطان بجن لگا نا تے سارے کافراں نے آکھیا اوے بڈڑیا اے بڈڑا بن کے آیا سی نا. میں کہا اوے بڈڑیا تو کدھر جاندا پیا؟ تو سانو سارے نو اے جناب علی دبی پھرنا اگے لا کے تے سارے نو تو آکھیا تسی اج انہاں نو مکا دینا ہے. انہیں آکھیا میں ویدا پیا کلے نہیں نال جبرائیل بھی آیا پھردا ہے. یہ شیطان کے کہنے پر جنگ ہوئی تھی اور شیطان ایتھے چھڑ کے گیا سی. ہاں، اور یہی بات اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ وہ جب ایک انسان کو، اس انسان ہی مراد ابو جہل تھا، اس کو کہا اس نے کہ کفر کر، وہ کفر پر تیار ہو گیا. اور جب وہ آ گیا میدان بدر میں تو شیطان چھڑ کے بھجیا. انہیں آکھیا کدھر؟ کہندا میں تیرا کچھ نہیں لگدا، بھج گیا چھڑ کے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اللہ فرماتا فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا. فرمایا ان دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، شیطان دا بھی تے کافر دا بھی. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. اور فرمایا اللہ ظالموں کو جو سزا ہوتی ہے وہ ضرور عطا فرماتا ہے.